السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان شہزاد، ایک نئے ولاگ میں خوش آمدید۔ اگر آپ نے امریکہ میں اسائلم کی درخواست دی ہوئی ہے اور آپ نے یہ خبر بھی سنی ہے جو کل سے گردش کر رہی ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ 2 لاکھ تک لوگوں کے ویزے منسوخ کرنے جا رہی ہے، تو ممکن ہے پہلی نظر میں آپ کو یہ لگے کہ اب ان لوگوں کی امریکہ میں جو موجودگی ہے وہ بھی خطرے میں پڑ گئی ہے۔ لیکن اس خبر کی ایک ایسی اہم تفصیل بھی موجود ہے جس کے اوپر شاید اتنی زیادہ بات نہیں ہو رہی ہے۔ ویزا جو منسوخ ہونے کا جو اس وقت تاثر ہے وہ بڑا ڈیفرنٹ لیا جا رہا ہے، لیکن اس کا یہ لازمی مطلب نہیں ہے کہ اس شخص کو فوراً امریکہ سے ڈیپورٹ کر دیا جائے گا، بلکہ جو موجودہ معلومات ہیں ان کے مطابق جن لوگوں کے اسائلم کیس پہلے ہی زیر التوا ہیں، جن کے پہلے ہی پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں معاملہ جو ہے وہ اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے، تھوڑا سا مختلف ہے۔ تو آخر ٹرمپ انتظامیہ بیسیکلی کیا کرنے جا رہی ہے؟ اسائلم والے جو کیسز ہیں ان کے لیے اس خبر کا اصل مطلب کیا ہے، اور کیا واقعی یہ ان لوگوں کے لیے کسی حد تک خوشخبری بھی ہے یا نہیں ہے؟ تو آئیے اس پوری صورتحال کو اس ویڈیو میں سمجھتے ہیں۔ جو اسٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے امریکی جو محکمہ خارجہ ہے ان کی جانب سے، وہ یہ ہے کہ جو ہوم لینڈ سیکیورٹی ہے، ڈپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ سیکیورٹی یعنی DHS، اس کے ساتھ مل کر ایسے جو بھی غیر تارک وطن آپ کہہ لیں، یا جو امیگرینٹس ہیں، جو ویزا رکھنے والے ہیں، ان افراد کی نشاندہی کی جا رہی ہے جو کاروبار کے لیے یا سیاحت کے لیے، گھومنے پھرنے کے لیے امریکہ آئے، لیکن بعد میں انہوں نے امریکہ میں اسائلم کی درخواست دے دی، یا اس وقت ان کا اسائلم کیس جو ہے وہ چل رہا ہے۔ یہ دونوں صورتیں اس کارروائی میں خاص طور پر جو B1 اور B2 ویزے ہیں وہ شامل ہیں۔ B1 جو ہے وہ عام طور پر جو کاروباری سفر ہوتا ہے، کوئی آپ بزنس جو ٹور پہ جا رہے ہوتے ہیں، جبکہ B2 جو ہے وہ آپ کا ٹورزم وغیرہ سے ریلیٹڈ، یا کسی خاندان سے ملنے ملانے، یا کوئی آپ علاج معالجے کے لیے مختصر مدت کے لیے امریکہ کا سفر جو ہے وہ کرتے ہیں، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جو محکمہ خارجہ اس نے ابھی تک کوئی حتمی تعداد نہیں بتائی ہے، لیکن ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق یہ جو تعداد ہے اسائلم کی کیسز کی ریووکیشن کی، یہ 2 لاکھ تک پہنچ سکتی ہے، اور اگر اسی منصوبے کو اسی پیمانے پر نافذ کیا گیا تو پھر یہ امریکہ کی تاریخ میں ویزوں کی سب سے بڑی اجتماعی جو ہے وہ منسوخی ہوگی۔ ماس ڈیپورٹیشن کے ساتھ ماس ریووکیشن جو ہے وہ ہو سکتی ہے، تاہم یہاں ایک بہت اہم فرق ہے کہ یہ 2 لاکھ جو افراد ہیں ان کو فوری طور پر امریکہ سے نکالنے کا اعلان نہیں کیا گیا ہے۔ تو پھر بیسیکلی جو ویزا منسوخ ہوگا اس کا مطلب کیا ہوگا، یہ بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے۔ اصل میں جو B1 ہے یا B2 ویزا ہے وہ ایک اللیگل جو ایک تارک وطن جو ہے اس کا ویزا ہے، جو امریکہ میں عارضی قیام کے لیے دیا جاتا ہے، ٹیمپرری دیا جاتا ہے۔ اگر حکومت اسے منسوخ کرتی ہے تو متعلقہ شخص جو ہے وہ مستقبل میں اس ویزے کو کاروباری یا جو اس کا سیاحتی سفر ہوگا اس کے لیے استعمال نہیں کر سکے گا اگر آپ کا وہ منسوخ ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص پہلے ہی امریکہ میں موجود ہے اور اس کا اسائلم کیس جو ہے وہ زیر التوا ہے، تو وہ جو ویزا منسوخ ہونے سے یہ جو آٹومیٹکلی یہ ثابت نہیں ہو جاتا کہ اس کا جو اسائلم کیس ہے وہ بھی ختم ہو گیا ہے، یا اسے فوری طور پر جو ہے وہ ڈیپورٹ کر دیا جائے گا۔ اب اسی جو ایسوسی ایٹڈ پریس سے جو بات کرنے والے کچھ امریکی حکام ہیں، ان کے مطابق جو کام کی خبر ہے، جو اہم خبر ہے، وہ یہ ہے کہ ایسے بہت سارے افراد جن کے اسائلم کیس جو ہیں وہ زیر التوا ہیں، پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں، ان کی جو ہے ان کا سٹیٹس جو ہے وہ دوبارہ تبدیل کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ کاروباری یا جو ان کا ٹورزم والا تھا، سیاحتی جو سٹیٹس تھا، اس کی حیثیت کھو دیں گے۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اگر کسی شخص نے امریکہ میں داخل ہونے کے بعد اسائلم کی درخواست دی تھی، تو اور اس کے بعد اس کا کیس ابھی بھی پینڈنگ پڑا ہوا ہے، زیر التوا جو ہے وہ پڑا ہوا ہے، تو حکومت کا جو موجودہ اقدام ہے بنیادی طور پر اس کا جو B1 یا B2 ویزا ہے اس کو نشانہ بنانا ہے، اس کو ختم کرنا ہے، اس کو کینسل کرنا ہے۔ یعنی حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ جس شخص نے عارضی جو بھی اس کا وزٹ تھا، جو بھی اس کا آنے کا جو مقصد تھا، اس کے بعد امریکہ آنے کے بعد جو ہے وہ اس نے ویزا لیا، اور اس کے بعد اس نے اسائلم کے لیے جو ہے وہ امریکہ میں درخواست دی، اور مستقل طور پر کوشش کر رہا ہے کہ وہ رہ سکے امریکہ میں اسائلم پر، اس کے لیے جو عارضی اس نے ویزا لیا تھا اس کو برقرار رکھنے کی کوئی وجہ نہیں بنتی ہے۔ جو محکمہ خارجہ ہے اس نے اسی بنیاد کے اوپر پھر DHS کے ساتھ مل کر ایسے افراد کو جو ہے وہ ان کی نشاندہی کرنا شروع کی ہے، اور ٹرمپ انتظامیہ اس معاملے کو بیسیکلی کیا کہتی ہے کہ وہ اسائلم نظام کا جو غلط استعمال ہے اس سے جوڑ رہی ہے۔
جو نائب وزیر خارجہ ہیں کرسٹوفر لینڈاؤ، انہوں نے کہا ہے کہ امریکی امیگریشن نظام ایک عرصے سے ایسی اسائلم جو درخواستیں ہیں ان کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے کہ جنہیں انتظامیہ سنجیدہ نہیں سمجھتی ہے، ان کو وہ سیریس نہیں لیتے ہیں، اور ان کا موقف ہے کہ جو بھی سیاحتی یا کاروباری ویزا جو ہے وہ امریکہ میں مختصر قیام کے لیے ہوتے ہیں، وہ آپ کو ایک لمیٹڈ پیریڈ کے لیے ملتا ہے۔ اسائلم کے ذریعے جو مستقل قیام حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ یہ روٹ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن دوسری جانب جو ظاہری سی بات ہے، جو مختلف تنظیمیں ہیں جو ان لوگوں کے لیے کام کرتی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹرمپ انتظامیہ کی یہ جو ہے نا ایک وسیع تر جو امیگریشن پالیسی ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ایک اور ان کا یہ جو وار ہے وہ کر رہی ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ حکومت کی طرف سے جو ویزا منسوخی ہے اور جو امیگریشن جانچ میں جو اضافہ ہے وہ کچھ اس حد تک ہے کہ اس سے جو ایسے افراد ہیں وہ بھی متاثر ہو سکتے ہیں جو قانونی طریقے سے اسائلم کا حق استعمال کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں، یعنی جینونلی وہ ڈیزرو کرتے ہیں۔ یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ویزا منسوخ ہونے کے بعد کوئی شخص اپنا اسائلم کیس جو ہے وہ جاری رکھ سکتا ہے یا نہیں رکھ سکتا ہے؟ اب اس خبر میں جو ابھی تک سامنے آئی ہے اور جو اعلان سامنے آیا ہے اس میں کوئی ایسی بات جو ہے وہ نہیں کی گئی ہے کہ B2 یا B1 جو ویزا ہے وہ منسوخ ہونے کے بعد جو ہے وہ جو آپ کی پینڈنگ اپلیکیشن ہے وہ خود بخود مسترد ہو جائے گی یا وہ ختم ہو جائے گی۔ اسائلم کا معاملہ جو ہے ایک الگ قانونی عمل ہے، ایک ڈیفرنٹ جو ہے وہ بات ہے، اس لیے جو ویزا آپ کا اگر منسوخ ہوتا ہے جو B1 B2 وغیرہ اور اسائلم کیس ہے اس کو دونوں فیصلوں کو ایک ہی چیز سمجھنا جو ہے وہ درست نہیں ہوگا۔ البتہ جو متاثرہ شخص کی جو مجموعی امیگریشن کی صورتحال ہے اس پر اس جو فیصلے سے وہ ضرور اثرات پڑ سکتے ہیں، اس کو میں ڈینائی نہیں کر رہا ہوں، لیکن ہر کیس کے جو حقائق ہیں جو معاملات ہیں وہ مختلف ہو سکتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اس خبر کو 2 لاکھ جو ویزے منسوخ کرنے کا جو ایک ٹائٹل دیا گیا ہے اس حوالے سے دیکھیں تو یہ شاید مکمل تصویر نہیں ہے۔ اور دوسرا اہم سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص کا ویزا منسوخ ہو گیا ہے تو کیا وہ امریکہ سے باہر جا کر دوبارہ اسی ویزے پر جو ہے وہ واپس آ سکتا ہے؟ ظاہر ہے اگر B1 ہے یا B2 ویزا منسوخ کر دیا گیا ہے تو اسے جو مستقبل کے سفر کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکے گا، پھر وہ اس ویزا کے اوپر ٹریول نہیں کر سکے گا۔ یعنی یہ اقدام خاص طور پر ان افراد کے لیے ہے جو آئندہ امریکہ سے باہر جانے اور پھر اسی ویزے کے اوپر واپس آنے کا ارادہ رکھتے ہیں کہ ہم اسی ویزے کے اوپر جو ہے وہ چکر بھی لگا لیں گے اور ساتھ ساتھ اسائلم کا بھی معاملہ چلتا رہے گا۔ اس لیے یہاں جو اسائلم گیا اور امریکہ نہیں گیا، یہ جو میں نے ٹائٹل رکھا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حکومت نے اسائلم والوں کو بہت خصوصی رعایت دے دی ہے، کوئی ان کے لیے بڑا علیحدہ سے جو ہے وہ گراؤنڈ تیار کر دیا، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ جو ویزا منسوخی ہے اور فوراً جو ڈیپورٹیشن کے معاملات ہیں یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، اور یہی وہ فرق ہے جسے بہت سارے لوگ شاید ابھی تک اس کے اوپر ڈسکشن نہیں کر رہے ہیں، بات نہیں کر رہے ہیں۔ اور یہ ساری چیز جو ہے وہ آپ کے سامنے ایکسپلین کرنے کا بھی مطلب یہ تھا کہ آبویسلی ہر طرف ایک ہی بات ہو رہی تھی کہ 2 لاکھ ویزے جو ہے وہ منسوخ ہونے جا رہے ہیں اور لوگوں کو جو ہے وہ شاید فوراً جو ہے وہ ڈیپورٹ کر دیا جائے گا، لیکن یہ جو ساری ڈسکشن آپ کے سامنے رکھی ہے وہ کریک ڈاؤن بے شک ہوگا، ویزے منسوخ ہوں گے، سب کچھ ہوگا۔ پچھلے 18 ماہ کا ڈیٹا بھی گردش میں کہ 1,75,000 سے زیادہ ویزے منسوخ ہوئے ہیں، ساری چیزیں اپنی جگہ بجا ہیں، لیکن یہ جو ٹیکنیکلٹیز ہیں یہ بھی ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ تو آج کے ویلاگ سے اتنا ہی، اس حوالے سے اور بھی کوئی خبریں ہوں گی تو اس کے اوپر میں بھی نظر رکھوں گا۔ آپ بھی دیکھتے پڑھتے سنتے رہیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔